بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز دوستو، آج سے 1400 سال قبل جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ کرام کو ظلم و تشدد اور بربریت کے ذریعے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی شر انگیزیوں سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ مدینہ منورہ اس وقت دو بڑے قبیلوں کا مسکن تھا، ایک کا نام اوس اور دوسرے کا نام خزرج تھا۔ یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے۔ ان میں معمولی باتوں پر چھڑی ہوئی جنگیں نسلوں تک جاری رہتی تھیں۔ ان کے درمیان ایک جنگ بواس کے نام سے ہوئی تھی جو 100 سال تک جاری رہی۔ تو حضور علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کی برکت سے یہ دونوں قبیلے مسلمان ہو کر آپس میں پیار اور محبت سے رہنے لگے۔ مدینہ میں ان دو قبیلوں کے علاوہ یہودیوں کے بھی 3 قبائل آباد تھے۔ یہ یہودی پورے عرب کی اکانومی کو یہیں بیٹھ کر کنٹرول کرتے تھے۔ یہ یہودی جنگی سامان بنا کر بیچتے تھے اور اپنا سامان بیچنے کے لیے باقی قبائل میں جنگیں کرواتے رہتے تھے۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مدینہ میں لوگ امن اور پیار سے رہنے لگے اور جنگیں ختم ہو گئیں تو یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ یہودی خود سامنے آ کر لڑنے کے بجائے دوسرے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگوں پر ابھارتے رہے اور جنگ خندق میں بھی یہودی ہی کافروں کو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ابھار کر لائے تھے، لیکن مسلمانوں نے انہیں شکست فاش دے دی۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ جب یہودی میدان جنگ میں مسلمانوں سے جنگ ہار گئے تو یہودیوں کے سردار مل کر بنو غریق کے ایک جادوگر لبید بن عاصم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا جادو کرے کہ ان کی زبان اور جسم بند ہو جائے تو ہم تجھے سونے اور چاندی سے راضی کر دیں گے۔ یہ لبید بن عاصم ظاہری طور پر اسلام لا چکا تھا اور حضور علیہ السلام کی خدمت بھی کیا کرتا تھا، لیکن حقیقت میں دل سے یہ شخص یہودی تھا۔ جب یہودیوں نے اسے پیسے اور سونے کا لالچ دیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے یکدم تیار ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور وہ کنگھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں تھی کسی طرح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور لبید نے اپنی بہنوں سے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی مدد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ جادو کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے اثرات آہستہ نظر آنا شروع ہو گئے۔ سر میں مسلسل درد رہنے لگا اور آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ بھی ظاہر ہونے لگ گیا۔ مسلسل 6 ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اسی طرح درد کرتا رہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوت و تبلیغ اور فرائض منصبی میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کی، کیونکہ اس جادو کے اثرات صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ہی ظاہر ہوئے تھے۔ حافظہ، دماغ، عقل بالکل صحیح سلامت تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو رات کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ پر لبید نامی شخص نے جادو کیا ہے اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کو کنگھی کے دانوں میں گانٹھ کر کھجور کی جھلی میں باندھ کر زروان نامی کنویں میں ایک پتھر کے نیچے چھپا دیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر اس کنویں پر گئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کنویں کا پانی جادو کی وجہ سے مہندی کلر کا ہو چکا تھا۔ ایک صحابی نے کنویں میں اتر کر جب وہ پتھر اٹھایا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک مجسمہ پتھر کے نیچے سے نکل آیا۔ اس مجسمے میں سوئیاں لگا کر ایک دھاگا باندھا گیا تھا اور 11 سوئیوں میں اس دھاگے کو 11 گرہیں دی گئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام معوذتین یعنی سورہ فلق اور ناس لے کر نازل ہوئے اور ان دونوں سورتوں کی کل ملا کر 11 آیتیں تھیں، اور حکم ہوا ہر آیت پر ایک جادو کی گرہ کھولی جائے۔ چنانچہ وحی الہی کے مطابق تعمیل ہوا۔ جیسے ہی 11 آیتیں پوری ہوئیں اور 11 گرہیں کھلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بالکل تندرست ہو گئی۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ لبید کا جرم ثابت ہو چکا ہے، آپ اس کو قانون کے مطابق سزا دے کے قید کر دیجئے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس لبید نامی شخص کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ ساری زندگی اس سے کبھی بھی اس بات کا تذکرہ تک نہ کیا۔